بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جی، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہوئے آج میں جو گفتگو آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں، اس کا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں۔ یہ گفتگو میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں روحانی علاج کی غرض سے، اور مایوسی ان پہ چھائی ہوتی ہے، ان پہ مایوسی چھائی ہوتی ہے۔ کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کو کوئی مالی پریشانی ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کو کیا اور کسی کو کیا۔ میں بحیثیت مسلمان اپنے آپ کو بھی مخاطب کرتا ہوں اور اپنے سب سننے والوں کو بھی، کہ ہمارے جب کوئی کام پھنستے ہیں نا، یا ہم کسی پریشانی میں پڑتے ہیں، تو مایوسی ہمارے اندر کیوں آ جاتی ہے؟ اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے جو میری سمجھ میں آتی ہے، کہ ہم اصل میں نا اپنے معاملات کچھ عجیب سے انداز سے دیکھتے ہیں۔ کس طرح کہ اللہ رب العالمین کی جو یہ صفت ہے نا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، شاید دن میں کئی دفعہ میں اور آپ یہ بات کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، ٹھیک ہے، ہم زبان سے تو یہ چیز کہتے ہیں، لیکن عملاً جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں یہ چیز کا یقین، جو ایمان ہے نا، اس کی کمی ہوتی ہے۔ میں بات میں آپ کی توجہ چاہوں گا، عملاً یقین اور ایمان کی کمی ہوتی ہے۔ اگر اس چیز کو سمجھنا ہو تو پھر میں کچھ چیزیں آج کے درس میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جب ان چیزوں کو آپ دیکھیں گے تو سمجھ آئے گی کہ اللہ رب العالمین کے ہاں تو اسباب والا معاملہ ہی نہیں ہے، وہ کن کہتا ہے تو معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ اس بات کو غور کریں، میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ عموماً کیا ہے کہ میاں بیوی جو ہیں وہ ان کا جب اختلاط ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں تو اولاد پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بتایا کہ بظاہر دنیا کا ایک سبب ہے، ایک معاملہ ہے، لیکن اللہ چاہے تو اس کے بغیر بھی اولاد پیدا ہو سکتی ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ بنا باپ کے پیدا کیا۔ ہمارا موضوع کہ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں، اور نظام تو ایسے ہی ہے دنیا کا، لیکن اس سے بھی ایک سٹیپ اگر آگے جائیں تو حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیں کہ انہیں اللہ رب العالمین نے بنا ماں باپ کے پیدا کیا، نہ ان کی ماں نہ ان کے والد۔ جن لوگوں کو یہ مغالطہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بنا باپ کے کیسے ہو گئی، تو اللہ رب العالمین نے انہیں سمجھانے کے لیے پھر یہ بتایا کہ تم تخلیق آدم پہ غور نہیں کرتے، کہ ان کے بارے میں کہتے ہو کہ بنا باپ کے کیسے پیدا ہوئے، تو آدم علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ جس مالک نے انہیں مٹی سے بنایا اور پھر کن کہا، تو آدم علیہ السلام جو ہے وہ چلتے پھرتے انسان بن گئے، نہ ماں اور نہ باپ۔ غور کیجیے اس بات پہ۔ اور اللہ رب العالمین یہ بات دکھاتے ہیں۔ دوسری طرف کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں میرے پاس کہ اولاد نہیں ہے ان کی،
سوری کچھ گلا نہیں ساتھ دے رہا آج واللہ عالم. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی اولاد نہیں ہے، اور ڈاکٹری لحاظ سے دیکھا جائے تو بالکل ٹھیک ہے، میاں بھی بالکل ٹھیک، بیوی بھی بالکل ٹھیک، بظاہر کوئی ایسا امر ماننے نہیں ہے جس سے اولاد کی رکاوٹ بنتی ہو. ٹھیک ہے، ڈاکٹر سے پوچھے مسئلہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے وہ منظوری نہیں ہے. جی کوئی میڈیسن یوز کریں، کہتے ہیں کسی میڈیسن کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو، بس آپ کو دعاؤں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اگر میں نہ چاہوں تو معاملات نہیں ہو سکتے. لیکن اللہ رب العالمین اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ قدرت کاملہ رکھتا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان جو ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین کی ہستی ایسی ہستی ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ بغیر اسباب کے چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے. قرآن نے سمجھایا نا، یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جسے چاہے بیٹیوں سے نوازے، اللہ جسے چاہے بیٹوں سے نوازے. اور فرمایا کہ جسے اللہ رب العالمین چاہے نہ بیٹی دے اور نہ بیٹا، بانجھ بنا دے. یہ اللہ رب العالمین کے معاملات ہیں. بات کو مزید آگے بڑھائیں تو کیا چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ چھوٹا بچہ ہے وہ پیدا ہوتا ہے، پھر ایک مدت گزرتی ہے، وہ تھوڑا سا شور شرابہ کرتا ہے، ہاں جی، تو پھر ایک عمر میں جا کے جناب وہ پھر اللہ پاک اسے جو ہے بولنے کی قوت دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کام دیکھیے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. اللہ چاہے تو دودھ پیتے بچے کو بھی بلوا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور بخاری شریف مسلم شریف میں احادیث موجود ہیں، 3 بچوں کا تذکرہ جو بولنے کی عمر سے پہلے ہی بول پڑے. اور ان میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. قرآن پاک میں تذکرہ ہے نا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی جو معاملہ ہوا، پریگنینسی ہوئی، ولادت ہوئی، بڑی پریشان ہو گئی. اب مذہبی گھرانہ ہے، ٹھیک ہے، بڑی نیک خاتون ہے، ماں باپ بڑے نیک، اور ان کے ہاں جو ہے وہ بچے کی پیدائش، پریشان ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین پانی کا چشمہ، ہاں جی، کھجور کا درخت، اور بہترین ان کے لیے معاملات کیے، تر و تازہ کھجوریں، کہا یہ پانی پئیں، کھجوروں کو استعمال کریں، اور پریشان بالکل بھی نہ ہوں. جب لوگ اعتراض کریں گے نا کہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا بنا باپ کے، تو کہا تو پریشان نہ ہو، صرف بچے کی طرف تو نے اشارہ کرنا ہے. اگلا معاملہ پھر رب کا دیکھ کہ رب کیا کرتا ہے. اسی طرح ہوا کہ لوگوں نے کہا یا اخت ہارون، ہے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ تو برا آدمی نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، تیری ماں بھی غلط عورت نہیں تھی، تو بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ قرآن پاک نے بتایا کہ فاشارت الیہ، جناب مریم اشارہ کرتی ہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتی ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، مریم کیسی بات کرتی ہو، یہ بچہ بات کرے گا، کیا کر رہی ہو؟ لوگوں کو غصہ آ گیا، کہا یہ بچہ بھی بتا سکتا ہے؟ قرآن کے کیا الفاظ ہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، وہی چھوٹی سی عمر، دودھ پینے کی عمر، بات نہ کرنے کی عمر، قرآن نے کہا قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی، کتاب بھی دے گا اللہ، مجھے پیغمبر بھی بنائے گا. ٹھیک ہے جی،
پورا آگے تذکرہ ہے ان کا. کیا مطلب؟ اللہ رب العالمین ہر چیز پہ قادر ہے، اور وہ جو ہے چاہے تو بنا اسباب کے سارے معاملات ہو سکتے ہیں. دوسرا بچہ جس نے بات کی تھی، اس کے بارے میں پہلے کو تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں، اس لیے میں اشارہ تو نہیں بات کروں گا. جناب جریج، میں نے پہلے ڈیٹیل سے بیان کیا تھا ان کا قصہ جب میں نے درس دیا تھا. اس کی ریکارڈنگ بھی آپ لوگوں کے پاس موجود ہے کہ نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرنا. اس سے میں نے بیان کیا تھا کہ جریج جو ہے عبادت گزار آدمی تھے، ان پہ الزام لگ گیا اور ان کو بڑا مارا پیٹا گیا. ٹھیک ہے جی، ان کا گھروندا جو تھا وہ گرا دیا گیا. تو انہوں نے پھر نماز پڑھ کے وضو کیا، نماز پڑھی، اللہ سے مدد مانگی اور اس بچے سے پوچھا، معصوم بچہ، دودھ پیتا بچہ، پوچھا من ابوک، تیرا باپ کون ہے؟ تو کیا کہا اس بچے نے؟ کہا جی فلاں چرواہا جو ہے وہ میرا باپ ہے. لوگ حیران ہو گئے کہ دودھ پیتا بچہ جو ہے یہ بول رہا ہے. یہاں میں پھر اشارہ کروں، بعض اوقات اللہ کے نیک بندے پہ بھی تہمت لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے جریج پہ لگی. لوگوں نے دیکھا، لوگ ڈر گئے، معافیاں مانگی، معذرت کی، کہا سونے کا گھر دوبارہ بنا دیتے ہیں. جناب جریج نے کہا یار مجھے سونے کا گھر نہیں چاہیے، بس مجھے وہی مٹی کا گھروندا بنا دو جس میں میں اپنے معاملات کرتا تھا. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح تیسرا بچہ جس نے بات کی تھی، اس کے بارے میں دیکھ لیجئے. ان کے بارے میں احادیث میں تذکرہ ملتا ہے کہ ایک عورت اپنے چھوٹے سے بچے کو دودھ پلا رہی تھی. ایک سوار اس کے پاس سے گزرا. ہاں جی، بڑی ٹھاٹ پاٹ میں، بڑا قیمتی لباس، خوبصورت. ہاں جی. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ دنیا میں بہت اچھا رہے. تو دودھ پلاتی ماں کہنے لگی کہ اے اللہ، اللہم اجعل ابنی مثل ھذا، اے اللہ میرے بیٹے کو بھی اسی طرح کا بنانا. حدیث کے الفاظ ہیں، وہ دودھ پیتا بچہ جو ہے اس نے ماں کی چھاتی سے منہ پیچھے ہٹایا. ہاں جی، پیچھے ہٹایا منہ، اور اللہ رب العالمین نے اسے بولنے کی قوت دی. فوراً کہا کہ اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا. ماں بھی حیران اور پریشان ہو گئی کہ دودھ پیتا بچہ جو اس نے بات کر لی. کچھ دیر کے بعد وہیں سے لوگوں کی ایک جماعت گزری. وہ جناب وہ ایک عورت کو گھسیٹ رہے تھے، مار پیٹ کر رہے تھے، کہتے تو نے بدکاری کی ہے. ٹھیک ہے جی. کوئی چوری کا الزام لگا رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. جب وہ اس عورت نے دیکھا جو بچے کو دودھ پلا رہی تھی، تو اس نے کہا اے اللہ میرے بیٹے کو اس طرح کا نہ بنانا. کتنی ذلت اٹھا رہی ہے یہ، کتنی تذلیل ہو رہی ہے اس کی. اس بچے نے پھر چھاتی سے منہ پیچھے ہٹا کے کہا کہ اے اللہ مجھے اسی طرح کا بنانا. ماں حیران ہو کے پوچھتی ہے کہ بیٹے بھی بولنے کی بھی عمر نہیں، تو نے بات کی، دوسری مرتبہ تو نے میری مخالفت کی، حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پھر تیسری مرتبہ اس بچے کو قوت گویائی عطا کی. اس نے کہا کہ وہ جو شخص گزر رہا تھا مالدار اور سرمایہ دار، پیسہ تھا اس کے پاس، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا مجرم ہے وہ بندہ. اس لیے میں نے کہا کہ اللہ مجھے اس طرح کا نہ بنانا. اور یہ جو خاتون گزری ہے یہ اللہ کی نیک اور صالحہ بندی ہے. لوگ ظالم ہیں جو اس کو مار پیٹ کر رہے ہیں. اللہ جانتا ہے کہ ایک اچھی عورت ہے، نہ اس نے بدکاری کی اور نہ ہی چوری کی، تو نیک عورت ہے. میں نے اس لیے دعا کیا کہ اللہ ہمیں بھی اس طرح کا بنائے، مجھے بھی اللہ اس طرح کا بنائے. ٹھیک ہے جی. گفتگو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں. دودھ پیتے بچے کو وہ بلوائے تو بلوا سکتا ہے. ٹھیک ہے.
جریج پریشان ہو تو دودھ پیتا بچہ گواہی دے سکتا ہے کہ جریج بے قصور ہے۔ ہاں جی، مریم علیہ السلام پریشان ہے تو دودھ پیتا بچہ گواہی دیتا ہے کہ یہ معاملات ہیں۔ ہمارے لیے کیا ہے اس میں؟ ہمارے لیے سبق اس میں یہ ہے کہ جب پھنس جاتے ہیں نا ہر طرف سے، ہم کہتے ہیں اب کیا ہوگا، نا امید ہو جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، تو یوں سمجھا کریں کہ اب اپنے معاملات اپنے رب کے سپرد کر دیں بجائے پریشان ہونے کے۔ پھر دیکھیں رب رحمان کیا کرتا ہے، اس کی حکمتیں وہ عجیب ہیں، اس کی حکمتیں عجیب ہیں۔ اس رب کو دیکھیں وہ رب رحمان کیا کرتا ہے۔ اگر ان حالات میں وہ ایسے کام کے ذریعے انسان کو نجات دے سکتا ہے کہ دنیا یقین نہ کرے، لیکن اللہ رب العالمین ایسے معاملات کروا دے، تو انشاءاللہ میری اور آپ کی پریشانیاں دکھ بیماریاں جو ہے دنیا کے سارے ڈاکٹر کہتے رہیں کہ نہیں اللہ پاک نے کیا تو سب آسانی ہو جائے گی۔ ہاں جی، سسرال میں ساس بہو کے جھگڑے، کتنے معاملات عجیب ہیں۔ رو پڑتی ہیں خواتین میرے پاس، میں نے یہ کیا تو اس نے یہ کیا، میں نے یہ کیا تو میں بے قصور، میں بے قصور، میرا یہ میرا وہ۔ میں نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ سمجھانا ہوتا ہے کہ اپنے اللہ پہ آپ یقین رکھیے، اللہ سے دعا کیجئے، اللہ رب العالمین نکلنے کا راستہ بنائیں گے آپ کے لیے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ پھر آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ بات کو مزید آگے بڑھائیں تو امید ہے کہ بہنوں نے اصحاب الاخدود کا واقعہ پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے جی، الحمدللہ۔ اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک معاملہ تھا بچے کا، تفصیل تو میں نہیں بیان کرتا اس وقت، لیکن یہ ہے کہ ایک عورت جو ہے جو اصحاب الاخدود تھے، انہیں جو ہے وہ خندقوں میں آگ کی خندقوں میں پھینکا جا رہا تھا، تو ایک عورت کو پکڑ کے لایا، اس کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا۔ تو اس عورت کو کہا کہ تو ہمارے دین کی طرف واپس آ جا، نہیں تو ورنہ پھر ہم تجھے آگ میں پھینک دیں گے۔ عورت جو ہے وہ ڈرنے لگی، اس نے ڈر محسوس کیا، کہتے ہیں قریب تھا کہ وہ اسلام سے ہی پھر جاتی، لیکن اس کی گود میں جو بچہ تھا اللہ تعالیٰ نے اسے قوت گویائی بخشی، اور اس نے کہا اے ماں گھبرا نہیں، تو حق پہ ہے، پلٹنا نہیں ہے تو نے اس طرح، ٹھیک ہے۔ وہ بھی دودھ پیتا بچہ جو ہے وہ بول پڑا تاکہ ماں کے دل کو ڈھارس ہو جائے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اسباب کا محتاج نہیں ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بات کو تھوڑا سا مزید آگے بڑھائیں تو حدیث میں واقعات بھی موجود ہیں۔ اب بچہ تو پھر انسان کا بچہ نہ بول سکتا ہے، حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ قرب قیامت ایسے واقعات رونما ہوں گے کہ انسانوں کی طرح جانور بھی کلام کریں گے۔ ایک بھیڑیا بکریوں پہ حملہ آور ہوا، یعنی بھیڑیا، بلکہ بخاری شریف و مسلم شریف میں موجود ہے کہ ایک بھیڑیا بکریوں پہ حملہ آور ہوگا اور ان کا چرواہا بھیڑیے کے پیچھے جا کے بکری چھڑا لے گا۔ تو بھیڑیا کلام کرے گا کہ آج تو نے مجھ سے یہ بکری چھڑا لی ہے، اس دن کون بکری چھڑائے گا جب چرواہا ہی میں ہوں گا۔ یعنی بھیڑیا انسان کی طرح بول کے کہے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ میں بھی اس پہ ایمان رکھتا ہوں اور میرے ساتھ ابوبکر اور عمر بھی اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور کیجئے، اب اس سے اگلی حیرانگی کی بات ہے کہ انسان تو انسان ہے، اللہ رب العالمین اگر چاہے تو اس کی قدرتیں ایسی ہیں، وہ جانوروں کو بھی قوت گویائی عطا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بات کو مزید آگے بڑھائیں تو بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہیں، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، تو جو لقمہ اٹھا کے ہم منہ کی طرف لاتے تھے نا،
تو اس لقمے سے سبحان اللہ سبحان اللہ کی آواز آیا کرتی تھی. بخاری شریف میں موجود ہے یہ. اب کھانا بے جان چیز ہے جناب، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو بے جان چیز میں بھی قوت گویائی پیدا کر سکتا ہے. وجہ وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور قیامت والے دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. جی وہی بات کرنے لگا ہوں میں، بالکل سسٹر. اللہ تعالیٰ کیا کہہ، جو آیت میں نے پڑھی سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن جو ہے معاملات جو ہیں اس کے اعضاء جو ہے جسم کے، جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ بولیں گے. ٹھیک ہے. انسان حیران ہو کے کہے گا کہ مالک یہ کیا؟ ہاں جی. تو وہ حیران ہو کے انسان اپنے چمڑے سے بلکہ کہے گا کہ تو کس طرح بول رہا ہے؟ ہاں جی، یہ اعضاء کیسے بول رہے ہیں؟ تو قرآن پاک کی کیا آیت ہے اس بارے میں؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. ہمیں اسی اللہ نے بولنے کی قوت دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی قوت دی ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ واقعہ آپ نے بالکل پڑھا ہوگا کہ نماز صحابی دو جا رہے تھے رات کے اندھیرے میں، اللہ پاک نے ان کے سامنے ایک لائٹ جو ہے وہ روشنی انہیں دکھائی، وہ روشنی کے پیچھے چل رہے تھے. آگے جا کے ان دونوں صحابہ کرام کے راستے جب الگ الگ ہوئے تو وہ روشنیاں جو ہیں وہ بھی الگ الگ ہو گئی. ٹھیک ہے نا. اب چل رہے ہیں بظاہر کوئی ایسی چیز نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے جو ہے وہ انہیں وہ روشنیاں دے دی دونوں کو. ٹھیک ہے نا. تو میں درس کے آخر میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے یعنی اختتامی کلمات یہی کہنا چاہوں گا کہ میرا طریقہ کار علاج کا یہ ہے جی کہ میں لوگوں کو یہ چیز سکھاتا ہوں کہ ہر چیز ممکن ہے. پازیٹیو تھنکنگ پہ رہیے. ہر چیز ممکن ہے. اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں آپ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، کون میری گواہی دے گا، کہاں سے میرے معاملات سیدھے ہوں گے، کاروباری سلسلے کیسے بہتر ہوں گے، اولاد اور دیگر بہت ساری پریشانیاں، بیماری سے کیسے اٹھوں گا. لیکن اللہ چاہے اس کی مدد آ جائے سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ایک بک ہے لا تحزن، ڈاکٹر حائز القرنی، ان کی بک ہے. عربی زبان میں اس کا پھر اردو میں ترجمہ ہوا غم نہ کریں کے نام سے. پھر یہ آپ کے انگلش میں ترجمہ ہوا اس کا ڈونٹ بی سیڈ کے نام سے، یعنی غم نہ کریں. پڑھا کریں اس کو. اگر انسان پڑھا لکھا ہو تو بڑی خوبصورت کتاب ہے یہ. اس میں یہ چیز موجود ہے. ایک واقعہ انہوں نے لکھا ڈاکٹر صاحب نے، سعودی عرب کے بڑے جید عالم ہے یہ. انہوں نے لکھا ہے، میں اختصار کے ساتھ بیان کروں گا کہ ایک شخص ہے اور ڈاکٹرز نے کہا کہ اب آپ ختم، بس آپ کو یہی 2-3 مہینے ہیں. تو اس نے کہا اتنا کمایا ہے تو کھا کے تو جاؤں، کم سے کم اپنے اوپر لگا کے تو جاؤں. لمبا واقعہ اس کا اختصار یہی ہے کہ اس بندے کو کافی ساری بیماریاں تھیں اور موت کے بالکل قریب تھا وہ شخص. ٹھیک ہے جی. جب اس نے یہ چیز دیکھی اس نے کہا یار اپنے اوپر لگا کے اور کھا کے مروں گا جا کے. کہتے ہیں اس نے دنیا کے جو اچھے اچھے سیرگاہیں ہیں ممالک ان کا چکر لگایا، ہر چیز کھائی پی، اور اس نے کہا یار انجوائے کرنا ہے بس، بے فکر ہو کر بیماری کی طرف سے. کہتے ہیں واپس آیا تو ڈاکٹر نے چیک کیا تو وہ بندہ بالکل صحت مند تھا. ٹھیک ہے. تو میری گزارش ہے ایسی بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں ہم ٹینشن لیتے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہو بھی پاس تو کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. لیکن اللہ رب العالمین کرنا چاہے تو بغیر کسی چیز کے اپنا فضل کر سکتا ہے. میرے درس کی آخری بات یہ ہے، استاد محترم تشریف لا چکے ہیں، کہ توحید کا ایک اعلیٰ درجہ یہ ہے، توکل اور توحید،
کہ جو آپ کے ہاتھ میں موجود ہے نا، اس سے زیادہ یقین آپ کو اللہ رب العالمین کے پاس جو موجود ہے اس پہ ہو آپ کو. ٹھیک ہے؟ اپنے ہاتھ میں جو موجود ہے اس کو چھوڑ دیجئے، اس سے بڑھ کے یقین آپ کو اس پہ ہو جو آپ کے رب کے پاس موجود ہے. پیسے میں آپ کھیل بھی رہے ہیں نا، تو پھر بھی کہیں کہ جو رب کے پاس ہے وہ چیز ہے. میں کیا، میرے پیسے آج ہیں کل نہیں ہے، پیسوں سے میں کیا کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے جی، مثال ایک دی ہے. تو یہ بھی ایک توحید کا ایک بڑا سلسلہ ہے. دعا ہے کہ ہمیں جو میں نے کہا، جو آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی اچھی بات تھی تو اللہ کی توفیق سے، اور اگر کوئی غلط بات ہوئی تو محض وہ نالائقی اور کم علمی ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے.